इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत सैयद ताजुद्दीन कादरी उर्फ़ ताज पीरा सज्जादा नशीन हुबली के घर पर, उनके आस्थाने पर मौजूद हूँ। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। हुबली में जो फसाद हुआ, उसके बाद जो गिरफ़्तारी हुई, उसके बाद से लेकर जो लीडरान के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जारी है, तो इस सिलसिले में सादात और मशाइखीन की क्या कुछ कोशिशें रही हैं, इसके मुतल्लिक़ हज़रत सैयद ताजुद्दीन पीरा से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जो इतना बड़ा फसाद हुआ, 150 से ज़्यादा बच्चे गिरफ़्तार हुए हैं, कई मासूम हैं, 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तो इस ज़िमन में मशाइखीन और सादात की जानिब से क्या कुछ कोशिशें रही हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने कहा कि धारवाड़ ज़िला सुन्नी मशाइख काउंसिल की जानिब से क्या इसके ताल्लुक़ से पहल किए हैं। हमारे जो सदर हैं हज़रत पीर तरीक़त सैयद महबूब बादशाह कादरी पीरज़ादे सज्जादा नशीन नागला में मौजूद हैं। मैं धारवाड़ ज़िला सुन्नी मशाइख काउंसिल का कन्वीनर हूँ और कर्नाटका स्टेट सुन्नी मशाइख काउंसिल का भी मैं कन्वीनर हूँ। बहरहाल हमारे धारवाड़ ज़िला सुन्नी मशाइख काउंसिल की जानिब से, क्योंकि हमारी नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, तो सियासी तौर पर हम लोग अवाम के दरमियान में आकर अपने आप को मशहूर कराना पसंद नहीं करते। इसके ताल्लुक़ से हम लोग जो है शुरू के दिन से ही, अव्वल दिन से ही जैसी ख़बर सुनी तो बड़ा हमें अफसोस हुआ और बड़ा दुख भी हुआ कि भाई ये जो वाक़या पेश आया है, इस तरह का नहीं होना था जो हुबली में हो गया। अब होने के बाद तो क्या भी नहीं कर सकते कि उसके जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, जो बच्चे जो उसमें मलूस नहीं थे, वैसों को भी उसमें अरेस्ट किया गया है और उनके घरों को बड़ी इससे नुकसान पहुंचा है। इस ताल्लुक़ से अव्वल दिन से ही हम धारवाड़ ज़िला सुन्नी मशाइख काउंसिल के सदर, नायब सदर और दीगर ज़िम्मेदार मशाइखीन से, उलमा से हम लोग रब्ता किए और बिल्कुल अब जब पता चला कि भाई ये मामला जो है उकला से होगा काम हल, तो हमारे जो धारवाड़ ज़िला मुस्लिम उकला जो फॉर्म है, इन लोगों से हम लोग रब्ता किए। तो मैं उनके नाम ज़ाहिर करना नहीं चाहता। अव्वल दिन से हम लोग धारवाड़ ज़िला मुस्लिम के जो उकला हैं उनसे हम राब्ते में रहे और उनको डे टू डे हम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहे। और जो बच्चे जेल वगैरह में जो हैं, बल्लारी के हो, गुलबर्गा हो या दूसरे कहीं और जगह लेके गए हैं, उनके ताल्लुक़ से भी हम लोग उस इलाके के लोगों से, मशाइखीन से हम राब्ते में हैं। अल्लाह का करम है कि भाई शुरू के दिनों में जो भाग दौड़ हुई उससे पता चला कि भाई कुछ काम हो रहा है। बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई ये जो मुकदमात जो बच्चों पे डाला गया है, उसमें जो दिफाएँ जो है वो चंद दिनों के बाद दोबारा कुछ उनके ऊपर दिफा नाफिज करके उनको सख्त क़ानून के ज़रिए यूएपी एक्ट लगाया गया है, जिससे बड़ा सदमा हुआ है। तो इस ताल्लुक़ से भी हमारे मशाइख उलमा के ज़म्मे ये बात आई कि भाई इस मसले का हल करने के लिए खाली कोर्ट से करे तो नहीं होता। मौजूदा जो हुकूमत है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और हमारी रियासत में हमारे ही शहर के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, 3 हज़रात से मुलाकात करेंगे और इलाके के जो ज़िम्मेदार मिनिस्टर्स वगैरह हैं इनसे मिलकर, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाले, तो इस ख्याल का हमारे मशाइख काउंसिल के ज़रिए और कुछ हमारे जो मुखीर हज़रात हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं उन लोगों से भी रब्ता किया गया है। क्या फ़ैसला लिया जा चुका है कि इनसे मुलाकात बिल्कुल मुलाकात करने के लिए फ़ैसला लिया जा चुका है। अब वक्त का हम लोग इंतज़ार करें कि भाई ये लोगों का वक्त हमें कब मिलता है, देखकर हम लोग जो है हमारे बच्चों के रिहाई के लिए हमारी तरफ से भी अपनी तरफ से कोशिश होगी। और मैं और एक अपील हमारे जो बच्चों के जो वालिदैन जो परेशान हैं उनसे मेरी अपील ये होगी कि वो सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें, जिससे कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई सुनने में आया कि भाई किसी एक बच्चे के वालिद का भी विसाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इन बच्चों को जल्द से जल्द अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में जो है उनको रिहाई मिले, इस तरफ हमारी भी पहल होगी। अंजुमन से आपका ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है, तो इस वक्त जो अंजुमन के हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो इस ज़मन में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अंजुमन इस्लाम जो है उसे बनाने की वजह ये थी कि भाई कोई हमारे यहाँ जो है मुसलमानों को उस वक्त तालीम मैदान में जो है कहीं से मदद नहीं मिलती थी। तो बिरादर नवाब सोनू हज़रत सरदार महबूब अली ख़ान साहब ने अपने रुफ़क़ा कार को और अपने पीर मुर्शद यानी मेरे नाना
حضرت شاہ ولی اللہ قادری ماڑاپور دھارواڑ علیہ رحمہ کو بانیان میں، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے ایک ایجوکیشن آفیسر ہو گزرے ہیں برٹش پیریڈ میں، تو انہوں نے بڑے میرے نانا حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ماڑاپور کی مسجد میں حضرت کی بارگاہ ہے، اور یہ حضرت سردار محبوب علی خان کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ قادری جو ہے ایک چند بسویشور فرقہ جو ہے، اب کیا ہے ہم نا دوسروں سے دین کے بارے میں معلومات لینا پڑ رہا ہے، ایسا ہے کہ یہاں ہمارے آبا و اجداد کے جو دینی خدمات ہیں اسے فراموش کیا جائے. نیا آنے والا جو جنریشن ہے، ہر آنے والا یہ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے راہ سلوک ہے، جواز فاتحہ، کلمے کی کل، طریقہ سلوک ہے، اور حضرت کے خاص کر مناظرہ ہوا تھا ہبلی کے مولالی درگاہ کے علاقے میں، تو چند بصری فرقے کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا تھا. اس سے تو چند بسویشر کا بہت بڑا عالم تھا، دیندار چند بسویشر. تو حضرت مناظرہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس کو زیر فرمایا تھا اور وہ بھاگ کر گیا تھا. آج بھی چند بسویشروں کی کتابوں میں حضرت شاہ ولی اللہ قادری کا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے. تو اتنے دین کے کام اہل سنت الجماعت کا جو کام بانیان نے کیا ہے، اور آج ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سب کچھ ہیں. تو میرے سامنے بھی میں جو ہے حضرت جو انجمن اسلام کی جو ایک رپورٹ ہے 1922 کی، جو سردار محبوب علی خان نے ہی تیار کی تھی، اس میں بانیان جو ہیں انجمن اسلام کے قائم کرنے والوں کے نام جو ہے حضرت مولانا مولوی ولی اللہ شاہ قادری، نمبر 2 ابراہیم خان صاحب پٹھان، نمبر 3 رشید خان صاحب سپرنٹینڈنٹ پولیس، نمبر 4 حیات خان صاحب ملگم، نمبر 5 میرا صاحب شابدی، نمبر 6 محمد حسین صاحب وڈو، نمبر 7 حسین بیگ صاحب پینشنر فوجدار، نمبر 8 علی جناب مہربان سردار محبوب علی خان صاحب برادر نواب آف شاہنور. تو 8 لوگ تھے، 8 لوگ بانیان تھے. مگر آج کے جو ہماری موجودہ جو کمیٹی ہے، اس سے پہلے کی بھی جو کمیٹی ہے، اس میں 4 لوگوں کے نام دیتے ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے، حسین بیگ فوجدار کا بھی نام ہے، علی جناب محبوب علی خان کا نام ہے. مگر اس میں ایک جو نام ایڈ کیا گیا ہے وہ خادر صاحب شابدی کا ہے. خادر صاحب شابدی انجمن کے بانیان میں نہیں ہیں، ان کے والد ہیں میرا صاحب شابدی. اب یہ میرا صاحب شابدی صاحب کا بھی نام غائب ہو گیا. ہمارے انجمن کی تاریخ ہی ہم غلط پیش کر رہے ہیں لوگوں میں. اس کے 8 بانیان ہیں، اب 4 پیش کر رہے ہیں، 4 میں 3 صحیح ہیں، یہ غلط ہے. تو انجمن اسلام اس وقت جو کام کیے ہیں آج ہم نہیں کر پاتے. صحیح نہیں، یہ سو تاریخ کو مٹانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تاریخ وہی تو، ہر آدمی اپنا جو بھی صدر کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اپنی بات کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. بھائی اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو ہم خود مٹا رہے ہیں. صحیح. آج تک حضرت اپنے سردار محبوب علی خان صاحب کا نام ہے ڈی ڈی پی آفس میں، جنہیں وہ سنگ بنیاد رکھی تھی ڈی ڈی پی آفس کی. آج تک جا کے وہاں دیکھتے نہیں انہوں حضرت کا نام ہے کہ نہیں، بورڈ رکھے ہیں کیا نکال دیے. اسٹیشن روڈ کا نام بھی جو ہے آج تک اس کو نصب نہیں کیا گیا. تختی لگی ہوئی تھی، وہ گرا دی گئی ہے. اور کئی جائیدادیں جو ہیں ہلیال وغیرہ تعلق میں ہیں، اس طرف اس کی کس کی توجہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر بڑی بڑی پراپرٹی جگہ ہوتی تو میڈیکل انجینئرنگ کالج آسانی سے آ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایسٹس اینڈ لائبلٹیز نہیں ہیں تو کہاں میڈیکل آنا، کب آنا. نہیں، اب جو ہے مسلک کو لے کر بھی جو ہے گفتگو چھڑ چکی ہے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، مسلک ان کو خود کو پوچھئے ان کے بابا کا کیا مسلک تھا. ہمارے بابا کا مسلک تو یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک تھا. ہمارے باپ دادا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے ہمارے اہل سنت الجماعت کے بہت بڑے مجدد اور اکابر العلماء میں سے ہیں، ولی ہیں. ان کی ذات کے بارے میں ہم لوگ کیا بھی غلط نہیں بول سکتے. انہوں نے تو خود امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ تھے. اب ان کا جو فی زمانہ مسلک کے اعلیٰ حضرت ان خود قائم نہیں ہیں. یہ جو مسلک جو بول رہے ہیں اس کا معنی ہے راستہ. اب ہمارے شیخ الاسلام والمسلمین جو ہے ایک بہت بڑے ہمارے بھی جلیل قدر سادات مشائخین میں بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان ہے پورے ورلڈ مانتی ہیں ان کو. اب ان کا بھی ایک نعرہ ہے محدث اعظم مشن زندہ باد. اب یہ محدث اعظم مشن زندہ باد جو ہے مشن کے معاملے معنی ہی راستہ ہے. اب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن راستہ ہے وہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو راستہ ہے وہ خلفاء کا اور نبی کا راستہ ہے. یہ راستے کی بات ہو رہی ہے.
انہوں راستے پر عمل کر رہے نہیں، انہوں خود کو پتہ نہیں کہ بھئی انہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کتنا مانتے ہیں. سمجھے؟ یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، نئے جنریشن کو ان کو کیا بھی معلوم، کیا تو بھی بول ڈالتے ہیں، عوام میں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. آج ہمیں گولی مار رہی تو یہ مسلک کا وہ مسلک کا بول کے کوئی بھی گولی نہیں مار رہا مجھ کو. مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہے، اسے اٹیک کرو. تو آج کے دور میں یہ اختلافی مسائل میں ہم نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ادارے میں ہندو بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، دلت بھی پڑھتا ہے. ہر مسلک کے لوگوں کے بچے ہمارے ادارے میں پڑھتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مسلک تو دور کی بات ہے، ذات پات کو بھی نہ لایا جائے. بالکل، کیونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے. تعلیمی ادارہ ہے. ہمارا جو ادارہ جو قائمہ تعلیمی ادارہ ہے، اور ہمارے علاقے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. اب انہوں مسلک اس لیے لا رہے ہیں کہ اپنی دال گلانے کے لیے. کبھی ضرورت پڑی تو انہوں بی جے پی کی گود میں بڑھتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو ایم آئی ایم پر جاتے ہیں. ہمارا کوئی بھی پارٹی سے وابستہ نہیں. جب سے میرے پیر و مرشد وصال ہوئی تب سے ہم دین کے کام میں لگے ہیں. غیر ضروری مسائل، فرقے، فتنے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سادات بول رہا یا مشائخ بول رہا، کوئی عالم بول رہا، اس کی ذمہ داری بنتی کہ قوم میں فتنہ نہ ڈالیں. ہاں، تو یہ ہماری ذمہ داری. ہم جب زبان سے بولیں گے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہدایت دے، بعد میں سب لوگوں کو ہدایت دے. ابھی جو انجمن اسلام ہبلی کے انتخابات ہو سکتا ہے کہ 3-4-6 مہینے میں ہو، تو اس میں کس طرح کی جو ہے باڈی تشکیل ہونی چاہیے، کس طرح کے لوگ اس کے جو ہے صدر کے قابل ہونے چاہیے، اس کے متعلق آپ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی ایک زمانے سے جو ہے انجمن اسلام جو ہے اتنی پاورفل باڈی رہی، جیسے سردار محبوب علی خان سے میں جہاں تک ہے ہمارے جبار خان ہنرلی تک، جتنے لوگ اس کے صدر بنے، یا تو برٹش پیریڈ میں ایم ایل سی بنے، یا ایم ایل اے بنے، یا منسٹرز بنے، یا ایم ایل سی بنے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر میں یہ لوگ یونٹی قائم کرتے تھے اور تمام ہندو مسلمانوں کو لے کر چلتے تھے. اور ادارے میں جو ہے ہر مقطع فکر کے، ہر مذہب و قوم ملت کے لوگ تعلیم پاتے تھے. آج ہمارے پاس نہ ایم ایل اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم ایل سی ہے. اور ہمارے پورے علاقے کو جو ہے یہاں کی نمائندگی کو تو کانگریس والے بھی ختم کر دیے، جنتا دل والے بھی ختم کر دیے. اب ہمارے پاس اختیارات نہیں رہنے کی وجہ کیا بولے تو ہمارے پاس ادارے کو مضبوط کرنے والا آدمی چاہیے. اور یہ الیکشن جو ہے 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو رہیں گے کریں گے، دوسرے بھی کرانا پڑے گا. یہ اوقاف کے اندر ہے، یہ اوقاف کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر باڈی میں اگر کوئی خامی ہے تو اسٹیٹ وقف بورڈ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے الیکشن وہ ٹھہر کر کرائیں. اور رہی بات اگر اختلاف وغیرہ مسائل ہیں تو وہ اپنے اپنے نجی معاملات ہیں. ہر آدمی اپنی شہرت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ادارے میں آنا چاہتا ہے. وہ بھی ایم ایل اے بننا چاہتا ہے، ایم ایل سی. قوم کی کام کرنے کے لیے اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ جو آدمی عوام پسند کرتے اس کو لائے. اچھا، آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے امیدواروں کے لیے بھی، اور جو انجمن اسلام کے ووٹرز ہیں اور پھر عوام الناس کے لیے، مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ حالات بہت نازک ہیں. ایک طرف ہبلی کے جو فساد ہوا، اس سے لے کر مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے، اور پھر لیڈران کے درمیان جو ہے آپسی اختلافات نظر آ رہے ہیں، پھر اکاؤنٹس کے بھی معاملے بھی چل رہے ہیں، الیکشن بھی سر پر ہے. تو اس صورت میں مجموعی طور پر کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا تو کام یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوں کہ بھئی یہ سیاسی طور پر میں عوام میں نہیں جا سکتا. رہا معاملہ جو انجمن اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے، جب میرا بھی ووٹ ہے تو میں ووٹ ڈالوں گا، اس آدمی کو ووٹ ڈالوں گا جو ادارے کو تحفظ کرے اور حفاظت کرے، اسے ڈیولپمنٹس کرے. میں تمام ووٹرس حضرات سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ ایسے شخص کو چن کے لائیں جو ادارے کو اور مضبوط کرے. آنے والے دنوں میں ہمارے پاس پیرامیڈیکل کالجز، میڈیکل انجینئرنگ کالجز ہو، آئی ایس آئی پی ایس کی ٹریننگ کے سینٹرز ہوں، اور بہت بڑا ہاسپٹل تیار ہو. اور ہمارے علاقے میں اگر انتقال ہو تو قبرستان میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو چاروں کونوں کے ایک زمانے سے بڑے دوسرے صدور بھی بولتے آئے ہیں کہ قبرستانوں کے لیے ہم لوگ جگہ لیں گے، تو آج تک کوئی قبرستانوں کے لیے جگہ نہیں لی گئی ہے. عیدگاہوں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ بھئی شہر کے اطراف اکناف جگہ لیں. اور کئی ایسے ہمارے اوقاف کی پراپرٹیز ہیں جس پہ انجمن اسلام اس پہ کام کر سکتی ہے. اور دوسرے کئی ایسے جو ادارے تھے ان کے پراپرٹیز جو ہے خریوں میں بہت سارے اطراف اکناف میں ہیں جو گیزٹ بھی ہیں. تو ایسے پراپرٹیز کو ہمارے انجمن اسلام ہبلی کے جانب سے اتنے
केसों में पैसा लगाकर दूसरे केसों में भी हिस्सा लेते हैं। ये जायदाद बचाने के लिए भी अगर अंजुमन इस्लाम हुबली पहल करें, तो जैसे कि सरदार महबूब खां की एक बहुत सी बड़ी प्रॉपर्टी जो है हल्याल तालुक में है, तकरीबन 50 या 70 एकड़ ज़मीन है। उसका इन्हों कंदाया कुछ तो अंजुमन इस्लाम और तहसीलदार देता है तो लेते हैं, मगर वो ज़मीन अगर दोबारा हमें हासिल हो गई तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग लाने में और आसानी होगी। बहरहाल मैं हुबली के तमाम अवाम उन्नास से मेरी अपील है कि आने वाले अंजुमन के जो भी इलेक्शन होंगे, जो अंजुमन इस्लाम के लिए बेहतर होगा आपकी नज़र में सदर बनने के, उसको अवॉर्ड दें। किसी के बहकावे में ना आएँ, कौन आने से कुछ होने वाला नहीं ऐसी बातें ना करें। अगर हम अच्छा एक सदर चुनेंगे, एक अच्छा शहर का एमएलए चुनेंगे, तो वो शहर के लिए भी सही काम करेगा और अंजुमन का सदर जो बनेगा वो अंजुमन के लिए भी अच्छा काम करेगा। अंजुमन के सदर के लिए ज़िम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है, ना कि वो नॉन पॉलिटिकली अगर होगा तो मेरी नज़र में बहुत समय बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत ताजुद्दीन पीरान साहब। तो बहुत ही दानिशमंदी के साथ मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है गिनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि वोटर्स हजरात हो, अवामुन्नास हो, उम्मीदवार हो, इनकी बातों को जो है जहन में रखेंगे, क्योंकि बहुत तजुर्बात की बुनियाद पर और फिर जो है अंजुमन से इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है, तमाम चीज़ें इनके जहन में हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने जायदाद के मुतल्लिक़ कहा है, और फिर जो है मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज इसको लाने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है और इस पर सोचने की भी ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत के राय मशवरे के साथ जो है इन तमाम के जो पॉइंट्स इन्होंने गिनवाए हैं उस पर अमल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।